اگرچہ اسلام میں بلی کھانے کے حوالے سے حلال نہیں، لیکن اس کا شمار پاکیزہ جانوروں میں کیا جاتا ہے۔ جو بلیاں کسی کی ملکیت نہ ہوں انہیں پالنے میں کوئی حرج نہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر سے حدیث ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا۔ یہ معاملہ کیا تھا، اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ بلی کے بارے میں ہمارے پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے یہ بھی آپ کو بتایا جائے گا۔ اور پیارے دوستو، ایک عورت بلی سے نفرت کرتی تھی اور اس نے بلی کو مار دیا، پھر اس کے ساتھ کیا ہوا، کون سا عذاب اس پر نازل ہوا، یہ بھی آپ کو بتایا جائے گا۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو ضرور کر دیں۔ پیارے اسلامک بھائیوں اور بہنوں، روایت سے یہ بات ثابت ہے کہ اگر بلی کھانے میں سے کچھ کھا جائے یا پانی پی لے تو وہ پلیت اور نجس نہیں ہوتا، کیونکہ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ ایک عورت نے اماں عائشہ صدیقہ کو ہریسہ بھیجا تو وہ نماز پڑھ رہی تھی، اس عورت نے ہریسہ وہیں رکھ دیا۔ جب ہریسہ وہاں رکھ دیا گیا تو ایک طرف سے ایک بلی آئی اور اس نے ایک جانب سے اسے کھانا شروع کر دیا۔ اماں عائشہ صدیقہ نماز سے فارغ ہو گئیں تو انہوں نے بھی اسی جگہ سے کھایا جہاں سے بلی پہلے کھا چکی تھی، اور فرمایا کہ بلا شبہ رسول کریم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بلی پلیت اور نجس نہیں بلکہ یہ تو تم پر آنے جانے والیاں ہیں۔ اماں عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول پاک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بلی کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرتے دیکھا ہے۔ سنن ابن ماجہ میں روایت نقل ہے کہ کشافہ بن کعب بن ملک کی حدیث میں ہے کہ حضرت ابو قتادہ جو کہ کشافہ کے سسر تھے وہ وضو کے لیے پانی لائے تو بلی نے اس کو پینا چاہا۔ ابو قتادہ نے بلی کو پانی پلانے کے لیے برتن کو ٹیڑھا کر دیا۔ کشافہ کہتی ہیں کہ وہ مجھے دیکھ کر پوچھنے لگے کہ تمہیں تعجب ہو رہا ہے؟ تو میں نے کہا جی ہاں۔ انہوں نے بتایا نبی کریم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ نجس نہیں بلکہ یہ تو تم پر آنے جانے والیاں ہیں۔ پیارے اسلامک بھائیوں اور بہنوں، فقہا کا یہ کہنا ہے گھر میں بلی رکھی جا سکتی ہے، ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں اور نہ ہی اس کی ممانعت ہے، کیونکہ بلی موذی جانور نہیں ہے، نہ ہی یہ نجس ہے اور نہ ہی یہ نقصان پہنچانے والی ہے۔ بلی گھر میں رکھنا فائدہ مند ہے، اسی لیے کہ گھر میں پیدا ہونے والے کیڑے مکوڑے اور نقصان پہنچانے والے کیڑے سانپ اور چوہے کھا جاتی ہے، اور نجس اس لیے نہیں کہ نبی کریم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے متعلق بتلا دیا۔ حضرت ابو ہریرہ کا یہ نام ہی اس لیے رکھا گیا کہ وہ بلیوں پر رحم کرتے ہیں، حتیٰ کہ وہ اس کنیت کے ساتھ ہی مشہور ہو گئے اور لوگ ان کا اصل نام بھول گئے۔ لوگوں میں ان کے اصل نام کا اتنا اختلاف ہوا کہ 30 کے قریب اقوال موجود ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ جیسے جلیل القدر صحابی کا بلیاں پالنا یہ ثابت کرتا ہے کہ نہ تو بلیاں نجس ہیں اور انہیں گھر میں رکھنا بھی جائز ہے۔ جو لوگ بلیاں پالنے کا شوق رکھتے ہیں تو یہ درست ہے، لیکن یہ بات یاد رہے جب بلی گھر میں لائی جائے تو اس کی خوراک اور ضرورت کا خاص طور پر خیال رکھا جائے اور اسے تکلیف نہ دی جائے۔ اس حوالے سے اب اس واقعے کو بھی ذکر کرتے ہیں جس کے متعلق شروع میں آپ سے بات کی گئی تھی۔ دراصل بتایا یہ جاتا ہے کہ یمن کے قبیلے میں ایک دراز قد عورت رہا کرتی تھی جو کہ بہت ظالم تھی اور بلیوں سے بے حد نفرت کرتی تھی۔ وہ کسی صورت یہ بات برداشت نہیں کرتی کہ کوئی بلی اس کے گھر کے قریب نظر آ جائے اور وہ ان پر بہت زیادہ ظلم کرتی تھی۔ لیکن پیارے اسلامک دوستو، ہوا یہ کہ اس نفرت کی انتہا کے باوجود ایک بلی روزانہ اس کے گھر کے آس پاس چکر لگاتی اور وہ یہ چاہتی
کہ یہ ظالم عورت اسے کھانے کے لیے کچھ ڈال دے، لیکن اس عورت کو ہمیشہ اس پر غصہ آتا، وہ اس کو زہر لگتی اور وہ ہمیشہ اس طاق میں بیٹھی رہتی کہ کسی طرح سے اس بلی کو مار بھگائے۔ ایک دن موقع دیکھ کر جب وہ بلی گھر میں داخل ہو رہی تھی تو اس عورت نے بلی کو پکڑ لیا اور اسے گھر سے باہر ایک پیڑ سے باندھ دیا۔ اس کو کئی روز بھوکا پیاسا رکھا اور کھانے کے لیے کچھ نہ دیا، جس کی وجہ سے بلی کی موت ہو گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ اسی وقت اس عورت کی حالت بدلنے لگی اور عجیب طرح کی کیفیت میں آ گئی۔ پیارے اسلامک دوستوں، اسی کے ساتھ ذرا اس واقعے کے متعلق آپ کو بتاتے چلیں۔ جب نبی کریم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا ایک عورت کو عذاب دیا جا رہا ہے جو دوزخ میں لٹکی ہوئی ہے اور ایک بلی اس کے چہرے اور جسم کو نوچ رہی ہے۔ نبی کریم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے جبرائیل، اس عورت کو کس گناہ کی وجہ سے عذاب دیا جا رہا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ عورت جس کو بلی نوچ رہی ہے، یہ دراصل اپنی بلیوں کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہے۔ یہ بلی کے ساتھ ایسا سلوک کرتی، اس کو رسی سے باندھ دیتی، بھوکا پیاسا رکھتی، اس کو کیڑے مکوڑے بھی نہیں کھانے دیتی۔ آخر کار وہ بلی تڑپ تڑپ کر مر جاتی اور اسی وجہ سے اس عورت کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بلی پالنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس کا خیال رکھا جائے۔ تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور بتائیے گا۔